बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शहजाद हुसैन भट्ट और आज नए व्लॉग के साथ हाजिर खिदमत हूं। नाज़रीन, 3 बड़ी खबरें लेकर आपकी खिदमत में पेश हुआ हूं। सबसे पहली मेरी टॉप स्टोरी है, मीनार पाकिस्तान जलसा हो गया ख़त्म, मगर इंक्वायरी हो गई शुरू। कहां से हो गई इंक्वायरी शुरू, किसकी हो गई है इंक्वायरी शुरू, इस पर बात करते हैं। इसके साथ साथ मुल्क की बड़ी अदलिया सुप्रीम कोर्ट बुरी तरह तकसीम हो चुकी है। जबकि तीसरी टॉप स्टोरी में आपको आखिर में ये भी बताऊंगा कि मुल्क की सूरत हाल जो है इस वक्त, उस पर हमने दरख्वास्त की थी बाबा जी से, एक मुलाकात की, तो हमारी मुलाकात हो गई है। अंदरूनी क्या नहीं कहानी क्या है और क्या होगा पाकिस्तान का मुस्तकबिल, इस पर बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले आगाज़ करते हैं हम मीनार पाकिस्तान जलसा। मीनार पाकिस्तान का जलसा तो ख़त्म हो गया, लेकिन सबसे पहले मैं आपको और ख़ास तौर पर लाहौरियों को दूंगा मुबारकबाद, क्योंकि लाहौरियों ने वहाँ पर भरपूर अंदाज से शिरकत की है। अब वो हिसाब किताब नहीं रहा। जब हम अखबारात में थे ना, तो हम कहते थे कि एजेंसियों की इतला के मुताबिक इतने बंदे, गैर जानबदार हल्के इतने अफराद, और हमारे ज़राए के मुताबिक इस वक्त वहाँ पर जनाब 35,000 बंदा है। पिछले जलसे में 65,000 था, इस दफ़ा कम है। ये सारी बातें अखबार की पीछे चली गई हैं। अब सिर्फ ये है कि मीनार पाकिस्तान पर जो जलसा हुआ है वो अच्छा जलसा था। क्यों अच्छा जलसा था? वो इसलिए अच्छा जलसा था कि तमाम तर रुकावटों के बगैर, आपको सारी बात का पता है, मैं इन शॉर्ट आपको सीधा लेके आता हूँ कि जब ये खाकसार भी वहाँ पर पहुँचा और मुख्तलिफ रास्तों से मैंने जाने की कोशिश करता रहा, लेकिन मुझे वहाँ से रास्ता नहीं मिला। तो अली हजवेरी अल मारूफ दातागंज बख्श के मज़ार के पास जब मेरी गाड़ी पहुँची, तो मेरे ड्राइवर ने कहा कि आप यहाँ उतर जाएँ, यहाँ से ये रास्ता मोनी रोड का जाता है, बाकी आपने 5 नंबर गेट से पैदल ही जाना है और वहाँ जाके आपने अंदर दाखिल होना है। अब नाज़रीन ज़रा गौर कीजिएगा, अब जब मैं वहाँ दाखिल होता हूँ, रिपोर्टर हूँ ना, तो सबसे पहले मेरी आंख जो गई है वो वहाँ पर मैंने जो मोटरसाइकिलें देखी वो बड़ी तादाद थी। मतलब मैंने 500,000 नहीं गिनी, वाह मोटरसाइकिल, एक वड्डा एक की होती है ना लंबी लाइन, उधर भी पूरी ग्राउंड पर ही वो मोटरसाइकिलों की थी। इस तरह गाड़ियों की भी एक लंबी कतार। यार चिंची रक्शे मुझे कम से कम आप यकीन कीजिए मैंने 300-400 से ऊपर ही देखे होंगे, वो भी वहाँ मौजूद थे। अच्छा, ये जलसा हो गया, इमरान का खिताब हो गया। बाद जो मुख्तदर शख्सियात है उनको ख्याल आया कि तमाम रास्ते तो लॉक थे, फिर आखिर हुआ क्या है। ये इतनी अफराद तादाद में, जितने भी अफराद थे ठीक तादाद थी, वो पहुंचे तो पहुंचे कैसे, इस पर इंक्वायरी हो गई है शुरू और इस इंक्वायरी पर काम हो रहा है। आज मेरी एक उस शख्स से बात हुई है जो इस पर इंक्वायरी कर रहा है। उसने मुझे बताया है कि ये जो रास्ते हैं लाहौर के, ये हमने बाज़ाब्ता प्लानिंग के साथ तमाम सील कर दिए थे, और उस वक्त था टाइम 12 से 1 बजे दोपहर की बात है। जलसा रात को 11-12 बजे हो रहा है, दिन लाहौर को सील कर दिया गया 12 और 1 बजे दोपहर के वक्त। अच्छा, अब लाहौर जो है ना, उसके हैं 12 दरवाजे और 1 मोरी। ये अंदरून शहर है, इसके साथ बादशाही मॉस्क है, इसके साथ मीनार पाकिस्तान है। अब एक मेन रास्ता जा रहा है, सर्कुलर रोड उसको कहते हैं, और दूसरा रास्ता आ रहा है और पीछे से रास्ता आ रहा है। लेकिन इन तमाम रास्तों के साथ साथ छोटे छोटे रास्ते हैं जो कि बंद नहीं हो सकते, उनको कहते हैं अंदरून शहर। वो अंदरून शहर के जो रास्ते हैं वो सिर्फ लाहौरियों को ही पता है। वो आम अगर बाहर से कोई गाड़ी आती है, कोई गुजरात से या फैसलाबाद से, तो वो आकर जलसा गाह में उनका पहुंचना जो है, इतनी बड़ी मोटरसाइकिलों की तादाद, इतनी बड़ी गाड़ियों की तादाद, वो मुमकिन ही नहीं। ये बात पे इंक्वायरी पुटअप हुई है कि वो वहाँ जलसा गाह में कौन पहुँचे, कैसे पहुँचे, ये गाड़ियाँ सील होने के बावजूद वहाँ पर कैसे चली गई। तो नाजरीन, मैं समझता हूँ कि ये जो अंदरून शहर के छोटे रास्ते हैं, ये ना तो रोके जा सकते हैं, ना कभी कभी किसी भी हुकूमत ने रोके हैं, क्योंकि वो रुक सकते ही नहीं। वो गली इतनी छोटी सी है कि वहाँ कंटेनर क्या, वहाँ गाड़ियाँ भी खड़ी नहीं हो सकती, और उन रास्तों से फिर लोग पहुँचते हैं। और मीनार पाकिस्तान पर जो मैं समझता हूँ ये पॉजिटिव बात है कि वहाँ पर लाहौरियों ने मेला सजाया है। वहाँ पर मुझे अफ़गान भाई, पठान भाई, शेख भाई, कश्मीरी भाई, सारे भाई मिले। लेकिन जो लाहौर, ये जो जैसे मैं मीनार पाकिस्तान को छोड़कर अगर ज़मान पाक आता हूँ ना, तो वहाँ भी एक मॉब डिफरेंट किस्म का है। आप इमरान खान के घर के पास पहुँचे तो फिर 6-6 फुट के बंदे जो है वो थोड़ा सा पठान टच आ जाता है, अफगान टच आ जाता है, और दूसरे दोस्तों का टच आ जाता है। लेकिन अगर आप बाहर आए तो लाहौरियों का टच आपको फैमिलीज़ की लंबी कतार मिलेगी। इस तरह जो मीनार पाकिस्तान के जलसे में अफराद थे
وہ لاہوریے تھے اور لاہوریوں کو دیتا ہوں مبارکباد. اب اس انکوائری رپورٹ کی کاپی میں حاصل کرنے کی کوشش کروں گا کہ یہ کس کی غلطی اور کس کی کوتاہی, اور یہ جو فیل ہوا ہے سسٹم, اتنے کنٹینر لگانے کے باوجود بھی لوگ وہاں پہنچے, تو اس پہ کیا ہے وہ میں انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں دیتا ہوں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ فوری طور پر چلوں گا سپریم کورٹ. سپریم کورٹ میری ہو گئی ہے, اللہ میاں رحم ہی کرے, ویسے بری طرح تقسیم ہو چکی ہے. اس سپریم کورٹ میں دیکھیں نا, لمبی کہانی آپ کو پتا, پہلے 9 جج تھے, 9 میں سے 7 رہ گئے, 7 میں سے 2 نے کہہ دیا کہ نہیں, پھر 5 رہ گئے, 5 میں سے فیصلہ آ گیا, 3 ایک سائڈ پر ہو گئے, 2 ایک سائڈ پر ہو گئے, 2 نے بھی 28 صفحات کا فیصلہ جو ہے وہ آج آ گیا ہے منظر عام پر. اور اس فیصلے میں واضح طور پر یہ کہہ دیا گیا ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان ون مین شو نہیں کر سکتے. توبہ توبہ توبہ, ایڈی بڑی گل. اس طرح کی باتیں ہمیں تو سننے کی عادت ہی نہیں ہے کہ سپریم کورٹ کا جج بڑے ججوں کو بات کرے, یا ایک کمانڈر جو ہے وہ دوسرے چیف کو کمانڈر کو اس طرح کی بات کرے. یا ڈسپلن فورس ہے کہ ڈسپلن ادارہ ہے, یہ ملک چلا رہے ہیں. لیکن جس طرح کی باتیں آ رہی ہیں اس فیصلے کو بنیاد بنا کر, میں سمجھتا ہوں پاکستان کی بنیادیں جو ہے وہ ہلنا شروع ہو گئی ہے, اور اخلاقی طور پر یہ تقویت پیدا ہو گئی ہے کہ اب دیکھیں, ایک غور کریں ذرا, ایک سائڈ پر اگر 2 جج 28 صفحات پر مشتمل فیصلہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے ساتھ 2 ججز اور ہیں جو پہلے اس بینچ سے نکل گئے, وہ بھی شامل, یہ 4 ہم ہیں, آپ 3 ہیں, انکلوڈنگ چیف جسٹس آف پاکستان ملا کر 3, یہ 4. یہ ایک بحث ہے جو متنازع ہو گئی ہے, اور سپریم کورٹ کا ادارہ اگر متنازع ہو جائے تو یہ اچھی بات نہیں ہوتی. تیزی سے ہم لے کر آپ کو آگے چلتے ہیں کہ اس حالات میں آپ دیکھیں کہ سیاستدانوں اور عدلیہ اور دیگر اداروں کو اگر آپ لیتے ہیں تو فوری طور پر ایک شخص جس کا نام مسٹر رانا ثناء اللہ ہے وہ میدان میں آ گیا ہے, اور اس نے آ کے کہہ دیا ہے جو میں نے آپ سے 4 دن پہلے اپنے ویلاگ میں بات کی تھی کہ جناب محترم قبر ایک ہے, اشخاص 2 ہے. وہ سرخی میری یاد کر لیں, آج رانا ثناء اللہ کے منہ سے یہ بات نکل گئی ہے کہ یا ہم نہیں یا تم نہیں, دونوں میں سے ایک رہے گا. یہ انارکی کی جو صورتحال ہے, یہ کسی کی سمجھ سے بھی بالا تر بات اپنے ذہن سے اوپر جاتی جا رہی ہے. نفرت اس انتہا تک جا چکی ہے, اس انتہا تک, تقسیم در تقسیم, یار صحافیوں میں تقسیم, وکلا میں تقسیم, سپریم کورٹ, یہ سپریم کورٹ مثال کے طور پر یہ بڑا چیف جج میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے پاس 8, یہ دوسری پارٹی ان کے پاس 7, فار ایگزامپل 8-7 بھی تو ہو سکتے ہیں. اوپر دیکھیں, ادھر ریٹائرڈ, حاضر سروس, تقسیم, ہر شعبے میں تقسیم. یہ جب بات ہماری سمجھ سے اوپر چلی گئی تو ہم نے اس کو سمجھنے کے لیے پھر وہی رخ کیا جہاں ہم جایا کرتے ہیں. درخواست کی تھی, التجا کی تھی کہ جناب محترم آپ سے ملاقات چاہتے ہیں تو ملاقات کر دیں, انہوں نے مہربانی فرمائی, چلے گئے. لیکن یہ میں کلیئر کر دوں کہ میں زبان دے کر آیا ہوں کہ نہ تو میں نام کوڈ کروں گا, نہ ہی میں ملاقات کا وقت اور ملاقات کی جگہ کوڈ کروں گا. لیکن اتنا میں جتنی ڈسکشن ہوئی ہے اس کو, ہم صحافیوں کی پرابلم ہے, ہم کمٹمنٹ والے لوگ ہوتے ہیں. ہم اگر کسی سورس کو کہہ دیں کہ سر یہ بات میں آپ کے نام سے آن ایئر کرنا چاہتا ہوں, اور اگر وہ کہہ دے صرف ایک فقرہ آف دا ریکڈ, تو یہ روایات ہے جرنلزم کی. اگر جرنلسٹ پورا جرنلسٹ ہوگا تو روایت کی پاسداری کرے گا, اور اس فقرے کو جو اس نے کہہ دیا کہ آف دا ریکڈ ہے فقرہ, جب آف دا ریکڈ فقرہ ہے تو اس کا مطلب اس کا نام بھی ختم, ملاقات کی جگہ بھی ختم. کہانی کیا ہے بابا جی, اچھا ہم ان کا نام لینے کی بجائے نا ایک خوبصورت سا لفظ کر لیتے ہیں, احتراماً ہم پنجابی یہی کرتے ہیں, بابا جی. بابا جی سے جو ملاقات ہوئی ہے, اس ملاقات میں بابا جی نے مجھے, جب میں نے ملکی صورتحال پر ان سے رہنمائی لی, مختلف تیز سوالات کیے, تو سنتے رہے. اس کے بعد انہوں نے کہا جون کا بجٹ. میں نے کہا ہاں جی, ہر دفعہ جون کا بجٹ ہی آتا ہے, تو جون میں انشاءاللہ تعالیٰ بجٹ آ جائے گا, اور جون میں بجٹ جو ہے وہ پیش ہوگا, ہر سال ہی پیش ہوتا ہے. انہوں نے کہا ہاں جی جون میں بجٹ پیش ہو جائے گا, اور بجٹ پیش ہونے کے بعد کافی سارے معاملات جو ہیں وہ سیدھے ہو جائیں گے. میں نے کہا جی بابا جی وہ کیسے معاملات سیدھے ہو جائیں گے؟ انہوں نے کہا کہ میں آپ کو ایک بات کہہ رہا ہوں اور کافی دیر سے کہہ رہا ہوں, اور جن میٹنگز میں میں بیٹھتا ہوں ان میٹنگز میں یہ بات طے ہو چکی ہے,
اور اس کا ذکر آپ بھی ذرا کم کیا کریں، جو بار بار آپ حافظ ڈاکٹر عین کا نام لیتے ہیں نا، اس کو ذرا کم کیا کریں۔ میں نے کہا جی اچھا کوشش کروں گا، میں کسی کا نام تو نہیں لیتا، لیکن جو میں محسوس کرتا ہوں اور جن بندوں کے پاس جاتا ہوں جہاں سے انفارمیشن ملتی ہے وہ اکٹھی کر کے میں اپنے ناظرین کو پیش کر دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا تو پھر آپ کی بات تو ویسے درست ہے کہ حافظ ڈاکٹر عین جو ہے اس نے فیصلہ کر لیا ہوا ہے۔ جی ہاں ناظرین، اس نے فیصلہ کر لیا ہوا ہے کہ پاکستان نے کیسے چلنا ہے۔ اس نے فیصلہ کر لیا ہوا ہے کہ پاکستان نے کیسے چلنا ہے۔ جی ہاں ناظرین، میں آپ سے درست بات کر رہا ہوں، اور یہ جو مارچ ہے، اس مارچ کی اب چند دن جو رہ گئے ہیں، اس مارچ کے اختتام پر ہی آپ کو بہت ساری چیزیں ہلتی ہوئی نظر آ جائیں گی۔ یہ اداروں کی تقسیم اب اتنی نہیں چل سکتی، اس سے ملک ہی نہیں چل سکتا۔ معاشرت کہاں ہے، وہ لمبی کہانی 10 منٹ کی گفتگو کر سکتا ہوں کہ معاشرت کا حال کیا ہے، آٹا کیا ہے اور چاول کیا ہے، کس طرح مل رہے ہیں، لوگ مر رہے ہیں، لمبی کہانی ہے۔ لیکن صرف ایک لفظ، معاشرت پاکستان کی ٹھیک نہیں ہے۔ آئی ایم ایف نے بھی ٹھینگا، انہوں نے کہا کوئی پیسہ ویسا نہیں گا، جاؤ لے کے آؤ، جا کے پہلے سعودی عرب کو منا کے لاؤ، چائنا کو ملا کے لاؤ، پھر پیسے دیتے ہیں آپ کو۔ پی ڈی ایم کی حکومت بھی اس وقت مسلسل لارا لپا ڈاکٹر صاحب لائی جا رہے ہیں، لیکن ابھی تک 100% جو کام مکمل کرنا تھا اس میں ڈاکٹر صاحب کو کامیابی نہیں ہوئی ہے۔ لہذا ناظرین خبر دے رہا ہوں آپ کو، اور خبر یہ ہے کہ ملکی حالات جس طرف تیزی سے تبدیلی کرتے جا رہے ہیں، اگر ایسے ہی حالات رہے، ایسے ہی نفرتیں رہی، تو انہوں نے فیصلہ کرنے والوں نے پھر فیصلہ کر لیا ہے، اور وہ صرف اور صرف انتظار کر رہے ہیں بجٹ کا۔ یاد رہے تنخواہ بھی تو دینی ہے نا، انہوں نے بھی تو لینیاں نے نا، اسی سارے نے لینیاں نے۔ ایک دفعہ معاملہ ذرا سیدھا ہو جائے، اور سیدھا ہو گیا تو میں ناظرین آپ کو یہ خبر دے کے یہاں پر اینڈ کر رہا ہوں کہ حافظ ڈاکٹر عین جو ہے وہ اس وقت اپنی عروج پر آ چکا ہے۔ اگر وہ گیا، اللہ کرے نہ آئے اور ان کے معاملات خود ہی بیٹھ کر طے ہو جائیں، لیکن اگر معاملات طے نہ ہوئے، اسی طرح یہ کام آگے چلتا رہا، تو یہ جلسے جلوس جو آپ دیکھ رہے ہیں، یا یہ جو حکومت آپ دیکھ رہے ہیں ناظرین، میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ آپ کو یہ چیزیں پھر نظر نہیں آئیں گی۔ پھر تمام افراد آپ کو، خدا نہ خواستہ میرے منہ میں خاک پابند سلاسل ہوتے ہوئے، مجھے تو آج میں نے دیکھ لیے ہے، مجھے تو سمجھ آ گئی ہے، لیکن پھر بھی میں زومانی گفتگو میں آپ سے کچھ ہلکا پھلکا اشارتاً یہ کہہ رہا ہوں۔ خبر میرے پاس اس سے زیادہ اہم ہے، لیکن میرے پر جلتے ہیں، مجھے اجازت نہیں ہے۔ اتنی اجازت ہے کہ اگر مارچ کے اختتام پر آپ کو ایک ٹریلر نظر آ جائے گا، اور فلم جو ہے وہ آپ کو بجٹ کے بعد سامنے آ جائے گی۔ آج کے ویلاگ کے لیے اتنا ہی۔ پاکستان زندہ باد۔